مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائی. اب انسانوں کے نام جو اس کا آخری پیغام ہو سکتا ہے، جو آخری وصیت کہ لوگوں یہ آخری پیغام ہے اور یہی فائنل ہے، اب اس کے بعد کوئی اور بات نہیں آئے گی کہ ہم انتظار پہ رہیں کہ کوئی اور نئی بات بتائی جائے گی. قرآن کریم پورا کا پورا قرآن کریم یہ سارے انسانوں کی ہدایت کا آخری نسخہ دے دیا گیا کہ اب اس کے مطابق ہی تمہیں زندگی گزارنی. اگر تم انسان بن کے رہنا چاہو، جانوروں سے الگ رہ کے، اگر انسان یعنی آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا انسانوں کا، اور ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی پیغام اللہ کا آتا رہا، ہر زمانے میں سمجھانے کے لیے اللہ کے پیغمبر آتے رہے، اور آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ سے فرما دیا گیا کہ یہ کتاب ہے اور یہ آخری پیغام ہے، یہ فائنل بات ہے جو ہم نے کہہ دی ہے. بس اب جو لوگ اس کو مانیں گے ان کے لیے جنت اللہ نے تیار فرمائی ہے، اور جو اس کو نہیں مانیں گے ان کے لیے سزائیں اللہ نے مرتب فرمائی. قرآن کریم کو ہمیں ہمیشہ ایسے ہی دیکھنا چاہیے. قرآن محض چند الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اسی لیے قرآن کریم ایک دفعہ کہیں اتارا نہیں گیا. اگر یہ ایک ہی کتاب ہوتی جیسے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور جس کو ہم ریحل پر رکھ لیتے ہیں، اور ایک چند سو صفحے کی کتاب ہمارے پاس 200-250 صفحے کی کتاب ہے، اگر ایک ہی دفعہ نازل کرنا ہوتی تو کہیں اللہ تعالیٰ اتار دیتے، نازل کر دیتے. اتنے وزنی تو کتاب ہے نہیں، یہ اتنا بھاری کلام تو ہے نہیں کہ اتار دینا مشکل ہوتا. کہیں نہ کہیں اس کو نازل کر دیا جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا جاتا کہ یہ تبرک کے لیے ایک نسخہ بھیجا ہے، اس کو تم رکھے رہنا، اس کی عزت کرنا، اکرام کرنا. جیسے ہم لوگوں نے قرآن کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے، جیسے ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ ہے کہ اس کی عزت ضرور کرتے ہیں، اکرام ضرور کرتے ہیں، لیکن قرآن کی باتوں کو نہیں مانتے ہم. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسی ہی کوئی کتاب اتار دیتے کہیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. قرآن پورا کا پورا 23 سال اس کو لگے آسمان سے زمین پر آتے ہوئے، اور قرآن کریم کو ہر موقع کے لیے ہدایت کے طور پر بھیجا گیا. جو مسئلہ پیش آیا اس مسئلے کا حل اللہ نے آسمان سے وحی نازل کی اور قرآن کی شکل میں دے دیا. مسلمانوں کو جتنے مسائل بھی پیش آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا موقع ہے اور آپ پریشان ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، حالات اچھے نہیں ہیں، درست نہیں ہیں، مکے میں زندگی ایسی گزر رہی ہے، اسلام کا جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اللہ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے کہ یہ ہدایت ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے فلاں جگہ چلے جائیے اور وہاں رہ کر کے کام کیجیے اور تیاری کیجیے. یعنی ہر موقع پر پھر آپ نکلتے ہیں، کس غار میں آپ کو ٹھہرنا ہے، کس راستے سے جانا ہے، ساری ہدایات قرآن کی شکل میں اتاری جا رہی ہیں. پھر میدان جنگ کے اندر، میدان جنگ کے باہر، معاشرے کے اندر، مدینے میں، مدینے کے باہر، مکے میں، مکے کے باہر، جیسے جیسے جس طرح بھی حالات مسلمانوں کو پیش آتے رہے، ہر حالت کا کوئی نہ کوئی سلوشن اللہ کی طرف سے اتار دیا جاتا اور فرمایا جاتا ایسا کر لو. اسی لیے قرآن کہیں ایک جگہ نازل نہیں ہوا کہ آپ کہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں اور قرآن اتر آیا ہو، یا کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوں اور سارا قرآن اتار دیا گیا ہو. ایسا نہیں ہوا. آپ سفر میں ہیں، قرآن نازل ہوا، اونٹنی پر سوار ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، میدان میں ہیں، میدان بدر میں ہیں، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، میدان احد میں ہیں، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، آپ راستے میں ہیں، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، آپ کہیں
دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے سفر پر ہیں، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں۔ اپنے زوجہ مطہرہ کے ساتھ اپنے حجرے پہ تشریف فرما ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کے رضی اللہ عنہا کی رات پر سر رکھا ہوا ہے، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں۔ مختلف مواقع پر جو صورتحال پیش آتی رہی مسلمانوں کو، قرآن کے ذریعے سے ان کو ایک انسٹرکشنز دی گئی، یہ ہدایت دی گئی کہ اب ایسا کر لو، ایسا کر لو، اچھا ایسا ہو رہا ہے تو پھر یہ حل ہے اس کا، اگر یہ مسئلہ پیش ہے تو ایسا کر لیجئے، ایسا ہو رہا ہے تو ایسا کر لیجئے۔ یعنی اس طرح قرآن کریم 23 سال میں مکمل مسلمانوں کو ایک مکمل ان کی زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن پاک نے اس کو بیان نہ کیا ہو اور جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو۔ اور یہ قرآن کریم یہ آخری نسخہ، ہم اصل میں ہماری زندگی قرآن کے ساتھ منسلک نہیں ہے، ہم لوگ قرآن سے دور ہیں، اس لیے ہم اپنے مسائل کا حل قرآن سے پوچھنا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ اس سے اٹیچمنٹ ہے ہی نہیں ہماری، ہم دور ہیں قرآن کریم سے، ہم دنیا کی کچھ اور ہی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی فرصت ہی نہیں کہ ہمارے پاس ہمارے رب نے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جس نے ہماری آنکھیں بنائی، ہمارا دماغ بنایا، ہمارے بہترین ہاتھ بنائے، ہماری بولنے والی زبان عطا فرمائی، ہمیں چلنے کے لیے پیر عطا فرمائے، اور ہمیں کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، ہمارے لیے رزق بے تحاشا اللہ رب العالمین نے انتظامات فرما دیے، ساری کائنات کی چیزوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا۔ ہمیں کبھی فرصت نہیں ملتی کہ ہم قرآن کریم سے اس بات کو پوچھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارے مسئلے کا حل کوئی قرآن میں ہے؟ ہم اس کی ضرورت نہیں سمجھتے، اس کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن کریم میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے۔ جب ہم قرآن سے پوچھیں گے تب قرآن کریم بتائے گا ہمیں کہ تمہارے لیے کیا ہدایت ہے۔ ہمیں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم دنیا کے جو اسباب اور وسائل اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہم ان کی طرف پہلے دوڑتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا تو آخر میں مولانا صاحب، عالم صاحب یا کسی مسجد کے کونے میں آ کے کہتے ہیں کہ خدایا کیا کروں، میں پریشان ہوں۔ اگر ایمان والا ہے تو کم سے کم اتنا اس کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ پھر بھی اگر اس سے کہا جائے کہ قرآن میں اس کا یہ حل بتایا گیا تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کریم سے دوری کا نتیجہ ہوا۔ رمضان المبارک کو اللہ رب العالمین نے جو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے اور اس کو کہا کہ اس میں ہم نے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اور روزے میں جو خاص بات اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ یہ اس لیے کیے گئے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ تم کیسے اپنے اور اللہ کے درمیان اللہ کے عذاب اور اس کے سزاؤں سے بچنے کے لیے کوئی آڑ قائم کر لو، اور اپنے آپ کو اللہ کی محبت اور اللہ سے قریب کر لو، اور اللہ کی سزاؤں اور اس کی جو اللہ نے جہنم تیار کی ہے اس سے دور کر دو۔ اصلاً اس کی تیاری کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ ڈھال کی طرح ہے، جیسے ڈھال کے ذریعے سے میدانی جنگ میں اپنی حفاظت کی جاتی ہے کہ دشمن کا وار ہو، اور اس ڈھال کے ذریعے سے اپنی حفاظت کرتا ہے فوجی میدان جنگ کا، ایسے شیطان کے جو تیر ہیں اور اس کے جو وار ہیں، جو اٹیک شیطان کرتا ہے ہم پر، ان جتنے بھی حملے ہیں ان حملوں سے بچانے کے لیے اللہ نے روزہ ہمارے لیے رکھا، اور اس لیے اس کے انتظامات اللہ نے اس طرح بھی کیے۔ فرمائیں کہ جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان مبارک کی تو ہم جو بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں ان کو ہم قید کر لیتے ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر کے اور ان کو کہیں قید خانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ یہ انتظامات کیے ہیں ہمارے لیے،
کہ تاکہ ظاہر ہے ہم لوگ انسان ہیں اور انسان غلطی کا پتلا ہے، ہم لوگ بھول جاتے ہیں، غفلت کے پردے طاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کتنا کریم ہے، کتنا محسن ہے، اللہ کتنا احسان فرماتا ہے ایمان والوں پر، اپنے بندوں پر، کہ اگر وہ 11 مہینے تک اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ شیاطین ان پر حاوی ہے چاروں طرف سے، وہ بڑے بڑے چھوٹے گناہ نہیں، بڑے بڑے گناہ کبیرہ تک میں لوگ ملوث ہو گئے اور شیطان نے ان کو چاروں طرف سے جکڑ لیا، یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے کرمنلز بن کے تیار ہوئے۔ لیکن اللہ رب العالمین 1 مہینہ ایسا عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ اس طرح ہو جائیں، اس مہینے میں اگر ٹریننگ لے لیں، ایک تیاری کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں، تو ہم اس مہینے میں ان کو اتنا تیار کر دیں گے کہ باقی 11 مہینے پر بھی یہ مہینہ اثر انداز ہو جائے گا، ان کے باقی 11 مہینے بھی اسی طرح گزریں گے جس طرح یہ مہینہ گزرتا ہے۔ اسی لیے فرمائیں کہ روزہ بھوک اور پیاس کو، یعنی بھوک مٹانا اور پیاس کو مطلب اپنی پیاس مٹانا، یہ اس کے لیے روزہ نہیں ہے، برداشت کرنا بھوک اور پیاس کو، روزہ اس کا نام نہیں ہے۔ یہ تو طریقہ بتایا گیا کہ روزہ اس کا نام ہے کہ صبح سحری سے لے کر اور افطار تک کے وقت تک کوئی چیز کھائے پیے نہ، لیکن یہ اس کی ظاہری شکل ہے۔ اس کی جو اصل شکل ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا رہنے کی اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا روزے سے، یعنی بس اتنا ان کے ریکارڈ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ صبح سے شام تک بھوکا رہے۔ اب اس بھوکا رہنے میں ان کو جو تھوڑا بہت ثواب ملا وہ مل گیا، لیکن اور کوئی ثواب ان کے کھاتے میں نہیں لکھا جاتا، اس لیے کہ اس نے کوئی اور برا کام جو بھی وہ پہلے کر رہا تھا اس میں ذرا بھی کمی نہیں آئی، بلکہ اس کی زندگی جیسے رمضان سے پہلے تھی، رمضان میں بھی وہ سارے جرائم اور سارے جتنے بھی گناہ تھے وہ کرنا اس نے نہیں چھوڑے۔ اس کی آنکھ نے غلط دیکھنا نہ چھوڑا، اور اس کی زبان نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، اس کے کانوں نے غلط سننا نہ چھوڑا، اور اس نے چوری نہ چھوڑی، اس نے بدکاری نہ چھوڑی، یعنی سارے کام کرتا رہا۔ لیکن ہوا کیا کہ صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکا رہا بس۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ بھی روزے کا حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے ایسے رات کے شب بیدار لوگ ہیں جو رات کو جگتے ہیں لیکن سوائے جگنے کے اور کچھ ان کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن یعنی رات بھر جگتے رہے لیکن اللہ کی کوئی عبادت نہ کی، گناہوں میں ملوث رہے، صرف جاگنا عبادت سمجھ لیا۔ تو یہ جاگنا عبادت یہ بہت معمولی سا حصہ عبادت کا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اصل عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس سے تو وہ سویا ہوا بہتر ہے کہ جو جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لے اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لے، وہ اس جگنے والے شخص سے بہتر ہے جو ساری رات جگتا رہا اور لیکن اس کی نافرمانی اللہ کی بھی اس نے نہیں چھوڑی۔ تو ایسے جگنے سے، ایسے سونے سے، ایسے روزوں سے ہماری زندگی پر کیا اثر پڑے؟ اسی لیے قرآن کریم نے جو یہ بات فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم سے پہلی امتوں میں بھی ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا تھا کہ ان کے ہاں بھی روزوں کا سلسلہ رہتا تھا اور اس طرح کی ایک پریکٹس کرائی جاتی تھی، لیکن جو تمہارے لیے خاص طور پر ہے وہ یہ کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ یہ تقوی کا لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں، اور سب سے زیادہ قرآن کریم میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ تقوی کا لفظ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابی ذرا تقوی کی تعریف کرو کہ تقوی کیا چیز ہے۔
ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، امیر المومنین، کیا آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کیا ایسے راستے سے آپ کا گزرنا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پھر حضرت ابی نے پوچھا کہ آپ ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ظاہر ہے ہم اپنے پائچے سمیٹ لیتے ہیں، کپڑے سمیٹ لیتے ہیں کہ کہیں کانٹا کپڑے میں الجھ نہ جائے جس کی وجہ سے ہم راستہ کراس نہ کر سکیں۔ تو فرمایا بس یہی تقویٰ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ جنت کو اگر جنت کو کسی جگہ سے تعبیر کیا جائے تو جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کے چاروں طرف کی جو چار دیواری ہے وہ کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، اور جہنم کو اگر کسی جگہ سے تعبیر کیا جائے تو وہ ایسی جگہ ہے کہ جس کے چاروں طرف شہوتیں اور لذتیں اور ہر طرح کی آسانیاں اور آسائشیں۔ یعنی یہ مثال دے کر کے سمجھایا گیا کہ جنت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے جس چار دیواری کو، جو چار دیواری ہے اس کو کراس کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ کہ ان تمام چیزوں کو کراس کر دیا جائے۔ وہ جو تکلیفیں ہیں، وہ جو پریشانیاں ہیں، وہ جو کانٹے ہیں، وہ اس طرح کے دکھ اور تکلیف اور اس طرح کی چیزوں کو سہا جائے اور برداشت کیا جائے۔ اس کے بعد جو جنت ملے گی اس میں وہ ساری تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور تقوی کے مفہوم میں یہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس ابی میں سمجھ گیا، اس سے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس طرح اس راستے کو کراس کرتے ہیں کہ ہم اپنے کپڑے سمیٹ لیتے ہیں اور کہیں کوئی الجھ نہ جائے، کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ ایسے ہی ایک ایمان والا اپنی زندگی ایسی کوشش کرتا ہے گزارنے کی کہ کہیں وہ شیطان کے دھوکے میں نہ آ جائے، شیطان کے برگلانے سے بہک نہ جائے، اور شیطان انسان کے جسم میں، اس کے رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے ایسے شیطان کے وسوسے دوڑتے ہیں انسان کے دل، انسان کے جسم میں۔ رمضان المبارک کی اس برکت کی وجہ سے، روزے کی برکت کی وجہ سے جو ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے اور ہمارے جسم کی نسیں بھی کمزور پڑتی ہیں تو شیطان کو بھی اپنا اثر دکھانے میں ہمت نہیں ہوتی ہے۔ ایسی سوکھی رگوں میں شیطان کیا دوڑے گا؟ ظاہر ہے اس کو وہاں اپنی غذا نہیں ملتی ہے، اس لیے رمضان مبارک میں شیطان کے وسوسے بھی دور رہتے ہیں، وہ اپنے وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا۔ بڑے شیاطین تو قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے شیاطین چھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو روزے کے باوجود ہم سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، یا تو یہ ہمارا نفس ہے، ہماری عادتیں ایسی بن چکی ہیں 11 مہینے میں کہ ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، اور اسی کا اثر دکھتا ہے رمضان میں بھی کہ 11 مہینے کسی گناہ کو کیا ہے تو 1 مہینہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے اثرات، ان گناہوں کے اثرات ہمارے دل میں یا ہمارے جسم میں باقی رہتے ہیں۔ یا تو یہ وہی اثرات ہیں، اور یا چھوٹے چھوٹے شیاطین جو کھلے ہوتے ہیں، جو کوئی بڑا جرم نہیں ہونے دیتے، کوئی بڑا کرائم نہیں ہونے دیتے، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو وہ باقی رہتی ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین ہمارے جسم میں ہمارے بھوکا رکھ کر کے اور ہماری یہ جو ٹریننگ کرائی گئی اس کے ذریعے سے ہمارے نفس کو کچلتا ہے اور توڑ دیتا ہے، شیطان کے زور کو توڑتا ہے، اور ہماری جو شہوتیں ہیں اندر کی جو بھڑکتی ہیں، جو معدہ فل ہونے کی وجہ سے جو آدمی نشے میں آتا ہے اور گناہ کرنے لگتا ہے، جتنا زیادہ معدہ بھرا ہوگا، جتنا پیٹ بھرا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اپنی شہوانی راستوں پر چلے گا، اتنا ہی زیادہ اس کا نفس اس کو گناہوں کی طرف لے جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے انتظام فرمایا کہ یہ ٹریننگ کر لی جائے تو دیکھو گے کہ تمہارا دل، تمہارا نفس کس طرح صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور کس طرح شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، بلکہ شیطان کے زور کو بھی کچل دیا جاتا ہے، اور نفس جو شیطان کے ساتھ ساتھ انسان کا نفس ہے جو اس کو
جو اس کو برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے اس کو بھی کچل دیتا ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایمان والے کے ہر انسان کے دل میں ہم نے خیر بھی رکھی ہے اور شر بھی رکھا، یعنی نیکی کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور برائی کی بھی ہے، لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے دلوں کو خیر کی طرف لاتے ہیں اور دل کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور برائیوں کو کچل ڈالتے ہیں، ان کو ایسے کچلتے ہیں جیسے پیر سے آدمی کوئی چیز کچل ڈالتا ہے، اس طرح انسان اپنے نفس کو کچلتا ہے۔ کس کے ذریعے سے کچلتا ہے؟ وہ اللہ کے قرآن کے ذریعے سے، اور وہ نیکی کے ذریعے سے کچلتا ہے۔ نیکی ایک ایسا عمل ہے، نیک عمل ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم شیطان کی آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے جسم کے اندر شعلے پیدا کرتا ہے، برائیوں کے شعلے، گناہوں کے شعلے، جیسے آگ لگی ہوتی ہے جسم میں کہ یہ بھی گناہ، وہ گناہ، وہ گناہ، یہ جرم، وہ جرم، یہ اللہ کی نافرمانی، وہ اللہ کی نافرمانی۔ اللہ رب العالمین یہ انتظام فرماتا ہے کہ شیطان کو جکڑ دیتا ہے رمضان المبارک میں، تاکہ وہ ہمارے بندوں کو گمراہ نہ کر پائے اور جسم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، ہمارے جسم کے اندر کی شہوانی چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور پھر اللہ رب العالمین ہمیں جنت کی وہ نعمتیں عطا فرما دے اس رمضان کی وجہ سے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی۔ یہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر یہ صفت پیدا کر دے، اور یہ صفت 30 دن کے لیے 29 دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے یہ صفت پیدا کر دے۔ اس صفت کو پیدا کرنے کے لیے کہ ہمارا اس کے بعد والی جو زندگی ہو وہ ایسی ہو کہ ہمارے اندر تقویٰ آ گیا، ہم ہر بات میں قرآن و حدیث سے مسائل پوچھنے لگے، ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے لگے، اور ہر چیز میں دیکھنے لگے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، نبی کی نافرمانی ہے، ہم اس سے باز آئیں۔ جب اس بات پر آدمی آ جائے گا، یہاں تک تیار ہو جائے گا، پھر آپ سمجھ لیجئے کہ وہ متقی بن گیا۔ اب جب وہ متقی بنا تو پھر قرآن کی جتنی ہدایتیں ہیں متقیوں کے لیے، وہ اس کے لیے اس طرح اس کو فائدہ پہنچائیں گی جیسے ایک شخص روشنی میں چل رہا ہو اور ایک اندھیرے میں چل رہا ہو۔ روشنی میں چلنے والا اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، جہاں اس کو پہنچنا ہے پہنچ جائے گا۔ اندھیرے میں چلنے والا کہیں بھی ٹھوکر کھا سکتا ہے، اور کہیں بھی وہ گڈھے میں کھائی میں گر سکتا ہے، اور کہیں بھی وہ ایسا نقصان اٹھا سکتا ہے کہ وہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے تقوی کے ذریعے سے انسان کے اندر یہ روشنی پیدا ہو جاتی ہے، جسم روشن ہوتا ہے، دماغ روشن ہوتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، اور پھر رمضان المبارک میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ کیسی روشنی ہم لوگ اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ جو لوگ روزے کی قدر کرتے ہیں، روزے کے آداب کا لحاظ رکھتے ہیں، وہ شام کو محسوس کرتے ہوں گے کہ پروردگار کیسا ہمیں دل میں محسوس ہوا، اور کتنی لذت محسوس ہوئی اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، رات کی تراویح میں، رات کی عبادت میں، رات کی تہجد میں، کس طرح لذتیں ہماری اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے خدمت۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔